वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म को वॉर गेम और खतरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में तस्बीराती इस्तेहकाम और एटमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफ़वाज का कलीदी किरदार है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का क़ौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतसलसल अज़्म का इयादा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाक फौज एक कौमी इदारा है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज किसी सियासी जमात की तरफदार है न मुखालिफ। जब भी कोई जाती एजेंडे पर काम करता है, एहतसाब का खुदकार निज़ाम हरकत में आ जाता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, फौज खुद एहतसाबी के निज़ाम पर यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई। तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने पर पता चला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की हैं। वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सरंजाम दे रहे हैं। फितरह ख़वारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आखिरी खारजी और दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है। किसी शहीद का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमली इजारादारी हो। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। रोजाना की बुनियाद पर 130 ऑपरेशन हो रहे हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अबूजर उर्फ सद्दाम मारा गया। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, शायद ही फ़ौज में कोई अफसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व न किया, उसने वहाँ ट्रेनिंग ना हासिल की। हमारे लिए तो ये एक दूसरे घर का दर्जा रखता है कि बलूचिस्तान उस हसीन इम्तजाज का नाम है जो पाकिस्तान है। एंड मोर देन दैट, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की तारीख, तहजीब, तमद्दन को देखें तो ये मस्कन है इंतहाई जफाकश, गजूर और ज़हीन लोगों का। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल और शान है। हर फौजी के लिए बलूचिस्तान घर का दर्जा रखता है। DG ISPR का मुल्क का नाम रोशन करने वाले बलोच हीरोज को खिराज तहसीन कहा। कला अब्दुल्ला के इस्टार खान काकड़ ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत जीत कर तारीख रकम की। शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट में भारतीय हरीफ को सिर्फ 20 सेकंड में नॉकआउट किया। आयशा ज़हरी ने बलूचिस्तान की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर बनकर तारीख रकम की। केज के डॉक्टर अब्दुल समद यार जान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहले पाकिस्तानी खलाई साइंसदान होने का एजाज हासिल किया। हालिया बारिशों में मुहिबुल्ला जैसे बहादुर बलोच ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच शहीद सहाफी मोहम्मद सिद्दीक मेंगल, DSP नवाज गशकोरी शहीद, लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद, सिपाही शब्बीर बलोच शहीद ने वतन पर अपनी जानें कुर्बान की। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जो सरपरस्त करते हैं, वो बयानिया बनाते हैं एहसासे महरूमी का, वो बयानिया बनाते हैं रियासती जबर का, वो बयानिया बनाते हैं कि हकीकी नुमाइंदगी नहीं है हमारी। जो मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं, इन ज़मीनी हकायक और बाकी हकायक के साथ रखेंगे तो आपको उनके बयानियों में तजाद नज़र आएगा, झोल नज़र आएंगे। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और हकीकी नुमाइंदगी ना होने का बयानिया हकायक के बरक्स। मुट्ठी भर दहशतगर्द झूठे बयानियों के पीछे छुपकर वार करते हैं। साल 2023-24 में बलूचिस्तान का बजट 750 बिलियन मुख्तस किया गया, जिसमें विफाक ने 520 बिलियन के फंड्स दिए, जो 70% बनता है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब रुपए का सालाना मुनाफा भी मिलता है। मादनियात से जुड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 80% अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है।
25,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا. بلوچستان میں سب سے زیادہ 8 نیشنل ہائی ویز بنائی گئی. 73,000 سے زائد طلباء کو 1.5 ارب کے اسکالرشپ دیے جاتے. صدر مملکت کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد. آصف علی زرداری کا شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت. فاتح خوانی کی. صدر کا کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو خراج عقیدت. کہا قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. بے نظیر بھٹو بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئیں. دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے. ملک بھر میں آج یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا. 6 ستمبر 1965 پاکستان کی قومی اور عسکری تاریخ کا سنہری باب. قوم اور افواج پاکستان نے مل کر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کے حملے کو پسپا کیا. غیور پاکستانی فورسز نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دے کر ناکو چنے چبا دیے. بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے اور اسے عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا جنگ قومی اتحاد عزم و استقلال اور جذبے سے جیتی جاتی ہیں. 17 روزہ جنگ میں قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کر کے ثابت کیا ہم زندہ قوم. 1965 کی جنگ میں 16 پنجاب ریجمنٹ کا کلیدی کردار. بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. 106 جوانوں نے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا. دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکنے پر جنرل ایوب خان نے سیویئر آف لاہور کا خطاب دیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شیر افغن کہتے ہیں 16 پنجاب ریجمنٹ کی قربانیاں جنگی تاریخ میں لازوال باب ہیں. 16 پنجاب اس کو حکم ملا کہ وہ انڈین ٹیریٹری میں جو دشمن کی بارڈر پوسٹ ہے ان کو کیپچر کریں. پاکستان کا ایریا انڈین نے کیپچر کیا ہوا ہے اس کو واپس لیں. اس کے لیے 2 کمپنیوں کو ڈیٹیل کیا گیا اور انہوں نے حملہ کیا اور کافی زیادہ علاقہ جو تھا وہ دشمن سے واپس چھین لیا گیا. پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں زراعت اور معدنیات کی بجائے چھوٹی صنعتوں اور فری لانسرز کو خدمات فراہم کرنا ہوں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا گوگل فار پاکستان آگے بڑھو کے نام سے تقریب سے خطاب. نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے وسائل فراہم کرنا ہوں گے. اگلے 5 سال میں آئی ٹی برآمدات کا $25 ارب کا ہدف حاصل کرنا ہے. گوگل ایشیا پیسیفک ریجن کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات. وفد نے کہا گوگل نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری اور نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت کے لیے تعاون کا فیصلہ کیا ہے. نیب ترامیم کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ آج سنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام فریقوں کو آگاہ کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ فیصلہ سنائے گا. وفاقی حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے اپیل پر سماعت مکمل کر کے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی تھی. سینٹ نے اسلام آباد میں بلا اجازت جلسے پر قید کی سزا کا بل منظور کر لیا. تحریک انصاف کے ارکان کی بل کی مخالفت. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا. وزیر قانون دن دہاڑے ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. سینیٹر علی ظفر نے کہا پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی بولے جہاں چاہیں جلسہ کریں ہم تو آپ کو سہولت دے رہے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی جلسے کی اجازت برقرار ہے اور جلسہ آپ کا حق ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی. 8 سپتمبر کو پسوال روڈ پر سنگجانی کے مقام پر جلسے کا NOC جاری. جلسے میں کارکنوں کی شرکت کے لیے مخصوص روٹس کا شیڈیول جاری. جلسے کا آغاز 4 بجے اور اختتام شام 7 بجے تک ہوگا. جلسے کی اجازت مگر دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور. پشاور ہائی کورٹ کا عدالتوں میں پیش ہونے تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں
آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد میں جلسہ ہر صورت ہوگا، میں خود ایک NOC ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تنقید کر کے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ حتمی، فیصلے تک محفوظ۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کے آخری گواہ تفتیشی آفیسر پر وکلائے صفائی کی اجرا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں آئندہ سماعت 7 سپتمبر کو کرے گی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر سکیم کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈیرہ غازی خان میں پہلی قرآن دازی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آج جن کا نام نکلے گا انہیں 15 لاکھ روپے بلا سود قرض ملے گا۔ 7 سال کے اندر آسان اقساط کے ذریعے قرض واپس کرنا ہوگا۔ 1 سال کے اندر 1 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اسکیم کے لیے رہنمائی پر نواز شریف کا شکریہ۔ مریم نواز نے DG خان میں اسکول نیوٹریشن پروگرام کا بھی افتتاح کیا۔ پینے کا صاف پانی بھی پاکستانیوں کو میسر نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کے شہر نواب شاہ، میرپور خاص اور گلگت کا پانی 100% آلودہ۔ کراچی میں 93، بدین میں 92 اور حیدرآباد میں 59% پانی صاف ہے، نہ صحت مند۔ ملتان کا 94، سرگودھا کا 83% پانی پینے کے لائق نہیں۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں انکشاف، 18ویں ترمیم کے بعد پینے کے صاف پانی کی فراہمی صوبوں کی ذمہ داری۔ بند کرو کہ اپنے بجلی کے نرخ کم کرو، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو لوور سائڈ پہ لا کر ہائر سائڈ پہ چارج کرنا بند کرو۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں اضافہ ختم کرو۔ MQM پاکستان کا کراچی میں احتجاج۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے مظاہرین سے خطاب میں کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا ظلم سہا، اب کے الیکٹرک کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ وفاق کے ٹیکس ہم پر مت ڈالو، ہم نے بھی ننگے تار کی طرح ایکٹ کیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ پاکستان ایک ماہ میں مزید 690 ارب روپے کا مقروض۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کا مجموعی قرضہ 69,600 ارب روپے سے بڑھ گیا۔ غیر ملکی قرض 21,907 ارب روپے تک جا پہنچا۔ سالانہ بنیادوں پر جولائی میں قرض 12.7% بڑھ گیا۔ سرمایہ کاری بانڈز کی مد میں 33,781 ارب قرض ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات۔ پاک برطانیہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط شراکت داری پر زور۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے برطانیہ سے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ اینجلا رینر کا دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں برٹش پاکستانی کمیونٹی کے کردار کا اعتراف۔ گجرانوالہ کے سرکاری اسکول میں بچیوں سے زیادتی کا انکشاف، ٹیچر کا شوہر گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم زیادتی کی ویڈیو بھی بناتا رہا۔ تفتیش کے دوران جرم کا اعتراف۔ لٹریسی حکام نے اسکول سیل کر دیا، متاثرہ بچیوں کے بیان قلم بند کیے۔ نان فارمل اسکول کے 2 اساتذہ نوکری سے برخاست۔ کمیٹی 24 گھنٹے میں رپورٹ وزیر تعلیم کو پیش کرے گی۔